اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کے متلاشی ہو۔ اللہ کا لاکھ اور کروڑ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور شب قدر عطا کر دی ہے۔ ہمیں نوافل شکرانے کے ادا کرنے چاہیے، اس کی بارگاہ میں ہزاروں سجدے کرنے چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کرنے کا ایک اور موقع دے دیا۔ معزز و محترم سامعین، رمضان المبارک کی چوتھی شب قدر کے وظائف سماعت فرما لیجیے۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ بعد السلام استغفار کی ایک تسبیح آپ نے نکالنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس نماز کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ابھی اپنے مصلی سے نہ اٹھنا پائے گا کہ آپ اس کے اور اس کے والدین کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت کو آراستہ کرو۔ جب تک یہ بہشتی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے گا، اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 2 رکعت نفل نماز دوبارہ ادا کرنے ہیں۔ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ علم نشرح 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد سورہ قدر 27 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انشاءاللہ بے شمار عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 4 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے ایک سلام کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ قدر اور 11 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بعد السلام آپ نے 11 دفعہ کلمات تسبیح ادا کرنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے 4 رکعت نفل نماز ادا کرنے ہیں 2 سلام کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورۃ التکاثر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے ہیں آپ نے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ بے شمار عبادت کا ثواب عطا کرے گا اور عذاب قبر سے چھٹکارا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہی زیادہ تر لیلۃ القدر کی رات مانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہمارے ہر عمل کے بدلے میں 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس رات کا خاص وظیفہ سماعت فرما لیجیے۔ سورہ ملک کی تلاوت 7 دفعہ کرنا بہت ہی افضل سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حامیم سے شروع ہونے والی سورتوں کو ایک دفعہ آپ نے تلاوت کرنا ہے، یا پھر آپ نے 7 حامیم 11 مرتبہ تلاوت کرنے ہیں۔ یہ 7 حامیم قرآنی آیات پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ بہت ہی کرم نوازی اپنی کرتا ہے۔ اس کو ہمیشہ پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے 7 دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اچانک کسی مصیبت کے نازل ہو جانے پر ان 7 سلام کو 3 مرتبہ تلاوت کرنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ رستہ بھول جائیں یا کوئی بات بھول جائیں یا کسی پر غالب آنا مقصود ہو تو یہ 7 سلام کو بار بار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کامیابی عطا کرے گا۔ 27ویں روزے کے ہر نماز کے بعد کے وظائف اب سماعت فرما لیجیے۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد دعائے نصرت آپ نے 17 دفعہ تلاوت کرنی ہے، ربی انی مغلوب۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ درود ابراہیمی آپ نے 40 دفعہ ہدیۃً پیش کرنا ہے۔ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد آپ نے صرف صدقہ کرنا ہے۔ آپ نقد رقم دے سکتے ہیں، لباس یا کھانا اپنی استطاعت کے مطابق غریبوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ نماز مغرب کے بعد سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 آپ نے 40 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل 1 مرتبہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد استغفار 5 تسبیح یعنی کہ 500 دفعہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔